اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر فاریہ۔ آج کی ویڈیو ہے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں اور ایک شدید قسم کی غذائی پرہیز کے بارے میں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں چاول کے بارے میں۔ چاول کا استعمال ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ چاول جو ہے وہ اپنے اندر ٹھنڈے اور بادی اثرات رکھتا ہے۔ جو گلگت اور آزاد کشمیر وغیرہ کے علاقے ہیں یہاں پر تو ویسے ہی کھایا جاتا ہے، لیکن ان کا پانی جو ہے وہ ایک اپنے اندر جڑی بوٹیوں کے اثرات رکھتا ہے، جس کی وجہ سے چاول ان کو ہضم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے علاقے میں، پنجاب میں اور ارد گرد میں یہ چاول جو ہیں یہ پہلے بہت کم کھائے جاتے تھے۔ لوگ ایک 50 کلو کا توڑا لیتے تھے اور تقریباً اسے سارا سال گزار لیتے تھے، اور چاول کو ایک بڑی یعنی کہ ایک بڑی اہم ڈش سمجھ کر زیادہ تر یا تو کبھی مہمان آئیں تو اس موقع پر پکایا جاتا تھا، یا پھر کسی فنکشن وغیرہ کے موقع پر۔ لیکن اب ہر روز چاول کھانے کا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ عورتوں کے جسم موٹے ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے جو چتڑ ہیں وہ بھاری ہو چکے ہیں، اور ان کا جسم جو ہے بے ڈول ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں زنانہ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ جو اپنا جسم بے ڈول ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، ذہنی پریشان بھی ہو جاتی ہیں، اور ذہنی خلفشار کا بھی وہ باعث بنتی ہیں۔ مردوں میں اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، بلغم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جسم کے اندر یا تو غذا سے خون بنتا ہے یا بلغم بنتی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں خون بن رہا ہے تو بلغم نہیں بن رہی۔ اگر بلغم بن رہی ہے تو لازمی آپ یہ سمجھیں کہ میں جو غذا کھا رہا ہوں اس کا خون نہیں بن رہا۔ تو یہ میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میں آج آپ سے یہ ڈسکس کروں کہ اپنے گھروں میں چاول کا استعمال کم سے کم کریں، تاکہ آپ لوگ ان تمام عوارضات سے محفوظ رہ سکیں۔ عورتوں میں جو حیض کی خرابیاں ہیں وہ زیادہ تر آج کل اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ چاول کی ان کو جو ہے نا، وہ کہتی ہیں ہمیں جس چیز سے بھی منع کر دو ہم رک جائیں گے، لیکن چاول ہمیں منع نہ کرو۔ تو یہ ایک انتہائی غیر مفید سرگرمی ہے۔ چاول جو ہے وہ اس کا استعمال اپنی غذا میں تھوڑا کم کریں تاکہ آپ لوگ صحت مند رہ سکیں۔ چاولوں کے بارے میں ایک حکایت بھی میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھی تھی، آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ ایک لطیفہ نما حکایت ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، کہ جو بندہ چاول کھاتا ہے اسے 3 انعامات ملتے ہیں۔ اب ایک عجیب سی بات تھی، جو ان کے جو معتقدین تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت صاحب کون کون سے انعامات؟ کہا کہ چاول کھانے والے کے گھر میں چور نہیں آتا۔ بڑے حیران ہوئے۔ پھر پوچھا گیا جی دوسرا انعام کیا ہے؟ کہا کہ چاول کھانے والا بوڑھا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تیسرا انعام کیا ہے؟ کہ چاول کھانے والے کو کتا نہیں کاٹتا۔ اب انتہائی حیرانی ہوئی کہ یہ تینوں چیزیں تو ایک عجیب بات ہے، چاول کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ کس طرح جی ذرا وضاحت فرما دیں۔ تو انہوں نے فرمایا چور اس لیے نہیں آتا کہ وہ چاول کھانے کی وجہ سے، چونکہ چاول بادی ہوتے ہیں تو کھانسی جیسے مرض ان کو جلدی لگ جاتے ہیں چاول کھانے والوں کو، وہ رات کو سوتے نہیں ہیں تو کھانستے رہتے ہیں، تو جس گھر سے کھانسی کی آواز آئے
چور بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندے جاگ رہے ہیں تو وہ اس گھر میں نہیں جاتے، لہذا چاول کھانے والے کے گھر میں چور نہیں آتا۔ تو جی دوسری بات کہ وہ بوڑھا نہیں ہوتا، کہاں بوڑھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، واقعی یہ بات ہے بھی حقیقت ہے۔ اور تیسری بات کہ اسے کتا نہیں کاٹتا، کہ وہ جلدی ہی چھڑی پکڑ لیتا ہے نا کمزوری کی وجہ سے، تو جس کے ہاتھ میں چھڑی ہو اسے کتا کاٹتا ہی نہیں۔ اور یہ چاروں چیزیں طبی لحاظ سے بھی، یہ تینوں چیزیں طبی لحاظ سے بھی بالکل درست ہیں۔ جو کھانسی، نزلہ، زکام جیسی چیزیں ہیں وہ چاولوں کھانے والوں کو زیادہ لگتی ہیں اور وہ زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔